بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہرفراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور یہ مقبول جان سر اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج گفتگو کے آغاز میں ہم کوشش کریں گے کہ عالمی منظرنامے میں اس لاک ڈاؤن کو لے کے، اس پینڈیمک کو لے کے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ جو آج ہمارے موضوع بحث ہوگی وہ امپیریل کالج لندن کی ایک رپورٹ ہے، جس پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ کے 5 ممالک میں لاک ڈاؤن نہ کیا جاتا تو 40 لاکھ اموات ہو سکتی تھی۔ یہ لاک ڈاؤن ہی کی وجہ تھی جس کی بنا پر اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن نہ کیا جاتا، یعنی جہاں جہاں کیا گیا ہے، اور اگر اس سطح کا لاک ڈاؤن کم از کم نہ ہوتا تو پوری دنیا میں کم از کم 6 کروڑ افراد مارے جاتے۔ یہ امپیریل کالج کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج پاکستان کو کچھ ریکمنڈیشنز بھیجی گئی ہیں WHO کی جانب سے۔ WHO کی ریکمنڈیشنز کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس میں خطرے کی گھنٹی بجنا بالکل حق بجانب ہے، جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے روزانہ 50,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے پاکستان میں، اور کم از کم 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا نا، جب لاک ڈاؤن تھا تو روز 1000 کیسز رپورٹ ہوتے تھے، اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، اب 4000 کیس رپورٹ ہے، یعنی اب ہمیں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے لیے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اور یہ سب سے پوچھ لیتے ہیں جی۔ اور یہ سر امپیریل کالج کی رپورٹ، WHO کی ریکمنڈیشنز، ہماری حالت، عالمی منظرنامہ۔ پہلی بات 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہم ہاتھ 10 بستہ عرض کرتے ہیں۔ کس سے؟ کوئی گورنمنٹ سے، کوئی ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مرنے پہ آئیں گے تو کوئی PTI کا مدد نہیں مرے گا، میرا بھائی بھی مر سکتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ یہ تو نہ نون لیگ کی بات ہے، نہ PTI کی بات ہے، نہ کسی اور کی۔ پوائنٹ سکورنگ سے کم از کم دور ہو کے سائنٹیفکلی سوچنا شروع کریں۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے شروع سے سائنٹیفکلی نہیں سوچا، اور وہ سائنٹیفکلی اس لیے نہیں سوچا کہ ہمارا مزاج ایسا ہے۔ میں بیوروکریسی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے بیسیکلی ریلیکس مزاج ہے، پورے ملک کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلی تو کانسپریسی تھیوری شروع ہو جاتے ہیں، یہ یہودیوں نے چلایا ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر ہوتا ہے یورپ میں چلایا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کا بات نہیں ہے۔ بل گیٹس کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا امریکہ کے اندر، صحیح ہے۔ پھر ٹاور جلائے گئے 5G کے، کہ یہ 5G، اور اس کے اوپر پوری YouTube بھری پڑی۔ اس کے باوجود جب لوگوں کو احساس ہوا، جب ان کے گھر لاشیں پہنچنے شروع ہوئی تو پھر ان کو پتا یہ تو کانسپریسی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس وقت لاش پہنچتی ہے، آپ کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا، کسی کا بہو، کسی کا بھائی، کسی کی بیٹی کی لاش پہنچے، اور تم اس کو کہو کہ تم نے یہ تو اسرائیل نے بھیجی ہے تمہیں لاش، تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں خود میرے سامنے اس نے کھانسنا شروع کیا، میرے سامنے، مجھے یہ بتاؤ یہ کتنی دفعہ یہ اسرائیل میں کوئی حج ہوتا ہے، یہ حج کر کے آ رہا ہے؟ صحیح۔ تو میں کئی دفعہ پہلے دن سے میں نے کہا دیکھو، میں پاکستان میں سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر لکھتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی کیا ہوتی ہے، بدنام ہوں کہ ہر چیز میں امریکہ نے کہا تھا، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے، اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں، میری جہالت کم از کم اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو کانسپریسی کہہ دوں، ٹھیک ہے۔ اور رائٹرز کی جو رائٹرز نے اسٹڈی کو پک کیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹڈی امپیریل کالج لندن کی۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ میں آپ کو ملاتا ہوں پاکستان کی اسٹڈی جو ہے لاہور کی۔ دیکھیں دنیا پوری میں آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہو، آپ ریسرچ بیسڈ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور ریسرچ جو ہے اس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ میں 5 سال یونیورسٹی میں ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں، اور تقریباً 4 سال میں نیپا میں ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا ایک سبجیکٹ ہے۔ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ یہ کہتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں سے بغیر کسی تعصب کے سیمپل لے لیتے ہیں 1%، 2%۔ اس میں میں بتاتا ہوں، مطلب ریگولر انٹرول ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ ایک محلے میں گئے ہیں، آپ نے کہا ہر 8ویں گھر کو ہم نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر 1 پہ لیا، پھر 9ویں پہ لیا، پھر 9 کے بعد اس کے بعد 17ویں نمبر پہ لیا، اور اس سے آپ نے انٹرویو لے لیا ایک، اور اس کے بعد آپ اس جو 10% سیمپل آپ نے لیا ہوتا ہے اس پہ آپ 100% کی کیلکولیشن کر دیتے ہیں، ایک۔ پھر آپ پورے پاکستان کے اندر مختلف آبادیاں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس انکم سے ان انکم کی رینج کی آبادی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اچھا، انکم اس کا علیحدہ مطلب انکم نظر آتا ہے نا، مطلب فار ایگزامپل آپ نے شاد باغ کر لیا اور آپ نے ڈیفینس کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سلامت جو ہے والی جو ہے وہ کر لی،
اور آپ نے ماڈل ٹاؤن کر لیا, یا آپ نے بیچ کا علاقہ لینا تو آپ نے کرشن نگر کر لیا یا سنت نگر کر لیا. یہ سارے اس طرح کی چیزیں آپ اس سے سیمپل لیتے ہیں تاکہ وہاں سے سیمپل آ جائے. پھر اور بہت اس کے اوپر گھنٹوں لیکچر دیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر پوری دنیا اپنی پلاننگ کرتی ہے, جس کے اوپر گیلپ سرویز ہوتے ہیں, جس کو بتایا جاتا ہے کتنے یہ پاورٹی ریٹ اسی سے ناپتے ہیں, جس پہ روز ہم 50 پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان میں اتنی پاورٹی ہوگی, وہ کوئی گھر گھر جا کے کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوا تھا کہ تمہیں کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. صحیح کہہ رہے. بیسیکلی لاہور نے ایک رپورٹ دی بنائی اور کہا کہ 3 بیسک ٹاؤن ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کرونا سمٹمز اور کرونا کے پیشنٹس ملے. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی کلسٹر سیمپلنگ کر کے انہوں نے اس کی نکالا اور کہا کہ 6.25 لاکھ کے قریب لاہور میں مریض موجود ہیں. اچھا, یہ آج سے کوئی 20 دن پہلے کی رپورٹ ہے. سیکٹری ہیلتھ نے سمری بنائی, اللہ کا نام ہے لاک ڈاؤن کر دو. امپیریل کالج کی جو رپورٹ ہے, یہ اس رپورٹ نے بھی جس وقت شروع ہوا ہے تو انہوں نے پوری دنیا کی سیمپلنگ دینی شروع کی. ٹھیک ہے. اور اس سیمپلنگ میں نے کہا کہ 11 ملک جو ہیں جہاں میجر لاک ڈاؤن ہوا ہے, اس نے کہا کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً جب آپ نے لاک ڈاؤن اب کر لیا ہے تو انہوں نے کا اندازہ تھا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 50 لاکھ تک لوگ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے مئی کے اوائل میں لاک ڈاؤن نہ کرتے. ٹھیک ہے. لیکن لاک ڈاؤن نے اس نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ریڈکشن ہوئی اور تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب. اچھا خاصا فرق ہے. اچھا خاصا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بندے آسٹریا, بیلجیم, برطانیہ, ڈینمارک, فرانس, جرمنی, اٹلی, ناروے, اسپین, سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں ہوئے ہیں, جتنے اس وقت ان میں مرے ہیں, 31 لاکھ لوگ زیادہ مرتے. انہوں نے ابھی پاکستان کو نہیں گنا, انڈیا کو نہیں گنا, جس کے اوپر ابھی اس وقت WHO جو ہے پاگل ہوئی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہو تم لوگ. 31 لاکھ لوگ مزید مرتے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا. اگر لاک ڈاؤن ہو. اب اس نے پھر آگے جو ہے 5 ملکوں کو اور نکالا ہے, جو ان کی ایسٹیمیشن ہے کہ اگر اس مطلب چائنا 37 ملین کنفرمڈ کیسز اور 285 ملین ٹوٹل کیسز. ٹھیک ہے. 2 کروڑ 85 لاکھ بندہ جو ہے چائنا میں متاثر ہے, جبکہ چائنا جو ہے ابھی پاکستان سے نیچے چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. کیوں؟ بیسٹ پاسبل لاک ڈاؤن, بیسٹ پاسبل لاک ڈاؤن کیا. دیکھیں جس جگہ پہ آپ رکے ہیں اس جگہ پہ آپ نے اس کو گھیر لی. میں آج سوچ رہا تھا, صحیح ہے, ذرا دوبارہ بتائیں, چائنا کا کیا 37 ملین کنفرم کیسز ہوتے اور 285 ملین اوور آل جو ہے نا اس کی پاپولیشن. ساؤتھ کوریا 11.5 ملین کنفرمڈ اور 38 ملین 38 لاکھ کا اندازہ کریں. ٹھیک. اس کے بعد 38 ملین 3 کروڑ 80 لاکھ. بڑی بات ہے. اور وہ ہے اچھا وہ 285 28 کروڑ. اچھا اٹلی کا بھی انہوں نے کہا 2.5 ملین کا, اور 49 ملین 4 کروڑ 90 لاکھ جو تھے وہ اٹلی کے ایسے ملک ہیں. ایران کا انہوں نے کہا یہ. اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس تقریباً 60 ملین ٹوٹل, امریکہ کے اندر بھی 60 ملین 6 کروڑ بندہ جو ہے افیکٹ ہوتا اور 4.8 ملین جو ہے کنفرم کیسز ہوتے, اور پھر اس کے بعد اس میں سے ڈیتھ کی ریشو کیلکولیٹ کی جاتی. یہ ایک سائنٹیفک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اوپر باقاعدہ ٹریفک کی مینجمنٹ ہوتی ہے. مطلب ٹریفک کا آپ جب مینجمنٹ کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ آپ صبح 9 بجے ٹریفک کا فلو دیکھتے ہیں, بالکل ایسے, پھر 1 بجے دیکھتے ہیں, بالکل ایسے, پورا دن بیٹھ کے گڈیاں نہیں گنتے. ٹھیک. اس کی بنیاد کے اوپر پلاننگ کرتی ہیں کہ اتنی گاڑیاں ان ایوریج گلتی ہے, اتنا موٹر وے بنا لو, اتنا پل بنا دو, اتنا انڈر پاس بنا لو. دنیا کا ہر سبجیکٹ ہر سبجیکٹ ریسرچ کے اوپر بیس کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بنیادی طور پر ایک لوگوں کو بتا دیں کہ بنیادی طور پر یہ ٹیکنیک جو ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد کی تھی. اس کو کہتے ہیں امپیریکل سسٹم آف نالج. ٹھیک ہے. رسل کی ایک کتاب ہے امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی. وہ لکھتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو گریک فلسفی تھی وہ کہتی تھی کہ یہ گننا جو ہے یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے, اور سوال اس طرح کے کہتے پوچھا کرو لوگوں سے کہ 21 کتنے ہوتے ہیں. یہ نہیں پوچھو کہ 20 اور 1 21 ہوتے ہیں, بلکہ ویسے بتاؤ گننے کے بغیر. وہ کہتا ہے کہ اس کی 2 بیویاں تھیں, اس نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے نا, اس کی عورت جو ہوتی ہے اس کے 28 دانت ہوتے ہیں.
अच्छा, ये हंसती ऐसे खामोशी से है, च्यू बड़ी ऐसे ऐसे करती है, पता नहीं क्या क्या दलीलें दी, लेकिन उंगली डाल के मुंह में गिना नहीं कि 28 है कि 32, हालांकि 2 बीवियां थी उसकी। सही सही। क्योंकि कहता है गिनना जो है फिलोसफर नहीं कहता छोटे। मुसलमानों ने इस एम्पिरिकल रिसर्च का आगाज किया था कि रिसर्च जो है बेसिकली लोगों की कैलकुलेशंस करके, उनकी आरा लेके, उनके सिम्टम्स देके, उनके सिम्टम्स की अक्सरियत को देके, ये पूरी सिम्टोमेटोलॉजी को बेस करके पूरा, उसके ऊपर दवाइयां इजाद होती हैं। सही। अब कहना यह है कि खान साहब अब कम से कम लोगों को ये मत बताएं कि वो देखें जी वो लॉकडाउन उन्होंने हमारी बात मान ली, ओ भाई वो एक दफा इलाज करके वापस घर आए हैं, तुमने किया ही नहीं इलाज। तुम कहते हो देखो जी वो हम हमारी बात, अब वो वापस आए हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है। सही कह रहे हैं। हम अब शुरू हुए हैं, ओए ओए, हम शुरू हुए और अभी तक हमें होश नहीं आ रहा। कोई घर ऐसा नहीं, कोई जगह नहीं। कोई हमारा दोस्त है इमरान खान बेचारा, जो उसकी आज सुन ले, पढ़ लें जरा उसकी वीडियो जो आई है, वो जो टीवी एंकर है, वो कहता है मुझसे ज्यादा कौन एहतियात कर सकता था, सब कुछ कर सकता, हर चीज। उसके बाद उसकी वालदा को, उसके बच्चों को, उनको हो गया। क्यों हो गया? ओवरऑल माशरा एहतियात नहीं कर रहा। सही। देखे ना, मैं एहतियात कर रहा हूं, आप एहतियात नहीं कर रहे, वो एहतियात कर रहा है, मेरे और आपके 6 फुट का फासला, ठीक है, सही। ठीक। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं जहां पर आपके पास खड़े हो जाऊं और मैंने वो ना पहना हुआ हो और मेरे अंदर कोरोना खुदा ना खास्ता मौजूद है, तो मैं तो आपको दे गया कोरोना, तो मैं दे गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके सिम्टम्स बदलने शुरू हो गए पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रीनल इन्फेक्शन से मर रहे हैं और उसका कोई सिम्टम यहाँ पर आए, वो चले गए, और रीनल कहते हैं ये किडनी के फेलियर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डॉक्टर मरा है मेनिंजाइटिस से मरा है। मेनिंजाइटिस मीन दिमाग के अंदर चला गया। सर रिकमेंडेशन लेनी होगी हमें, अब WHO की रिकमेंडेशन को फॉलो करना होगा। देखिए मेरी बात सुनो, आप इलाज करते हो किसको फॉलो करते हो? डॉक्टर को। तो फिर तो खुदा के लिए असेंबली को फॉलो ना करें, खुदा के लिए किसी इस बंदे इस तरह के बंदों को। मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस घर के अंदर 4 मरीज पड़े हों जो मैयत जा रहे हो, मुझे ये बताइए वहां पर कोई बंदा सोचता है कि मैं इकोनॉमिकली खत्म हो जाऊंगा? यहाँ सारी बहस ही बजट पे शुरू हो गई है। बजट पे शुरू हो गई है। यानी आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर 100 से कम 90, 70, 80 लाशें पहुंच रही हो, वहां यह फैसला हो रहा है कि 3 बजे तक दुकानें खोलनी है, कि 5 बजे तक खोलनी है, कि ट्रांसपोर्ट ज्यादा करनी है। ये वो मुल्क जो है कितना बेहिस मुल्क होगा इस मुल्क के अंदर। हम जिस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला, खान साहब लोगों को डराने आ जाते हैं। खान साहब अल्लाह ताला उनकी जुबान मुबारक कर देता है। डरता कोई भी नहीं है। नहीं, पहले उन्होंने कहा था मई में बढ़ जाएगा, अब उन्होंने कहा जुलाई। इस हद तक तो हम डर रहे हैं, इस हद तक डर रहे हैं। बड़ी सारी एक ब्रेक ले लें सर, देखते हैं डराए से कौन डरता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।